یہ پہلے اس مولوی صاحب کو سنتے ہیں۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 24، سورہ صافات اور سپارہ 23واں ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جہنمیوں کا بیان ہو رہا ہے، جہاں پہ حکم یہ ہو رہا ہے کہ جہنم والوں کو جن کے لیے فیصلہ ہو گیا انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے، دوزخ کی نظر کر دیا جائے، انہیں حکم ہوگا کہ ان سب کو جمع کر کے دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ اور جب ان کو فرشتے اللہ کے حکم کے ساتھ ہانک کر لے کے جا رہے ہوں گے، آپ حضرات کو معلوم ہے، آپ سب نے احوال قیامت کے پڑھے ہوئے، جب کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو قبر میں جاتا ہے، اس سے 3 سوال قبر میں ہو جاتے ہیں۔ من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، تیرا رب کون، تیرا دین کیا ہے، اور تو حضور کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ سوال تو ہو گئے قبر میں۔ اب جب بعث ہوگا قیامت کے دن تو میزان میں اعمال تلیں گے، وہاں فیصلہ ہو جائے گا جس کے اعمال اچھے کم ہوئے اور برے زیادہ ہوئے، اسے کدھر لے جایا جائے گا؟ جہنم کی طرف۔ اب یہاں اس مرحلے کا بیان قرآن میں آ رہا ہے کہ جن کے لیے فیصلہ ہو گیا، اعمال تل گئے، قبر کے سوال ہو گئے، اب فیصلہ ہو گیا ان کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اب جب فرشتے لے جا رہے ہوں گے تو عین اسی لمحے کہ جب انہیں جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، حکم ہوگا وقفوہم، انہیں روکو، انہم مسئولون، ابھی ہم نے ان سے اور سوال بھی کرنا ہے، ابھی ہم نے ان سے کچھ اور بھی پوچھنا ہے۔ اب میں آپ حضرات کو یہیں پر ٹھہرا کے پھر پیچھے پلٹا کے لے جاتا ہوں۔ قبر میں من ربک کا سوال ہو گیا، ما دینک کا سوال ہو گیا، محمد رسول اللہ کی رسالت کا سوال ہو گیا، اعمال جو تلنے تھے وہ تل چکے، اب جنہوں نے جہنم جانا تھا وہ ادھر جا رہے ہیں۔ اب ٹھہرانے کا کیا معنی ہے؟ 6 معنی دارت، کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس کا جواب سوائے کے موقع میں علامہ ابن حجر حیتمی مکی نے، جو امام کعبہ ہے، انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رب تعالیٰ روک کر فرما رہا ہے انہم مسئولون عن ولایت علی، ان سے رب کا سوال ہو گیا، مصطفیٰ کا ہو گیا، دین کا ہو گیا، اعمال تل گئے ہیں، پیچھے کوئی سوال باقی نہیں ہے، یہ جہنم کو جا رہے ہیں، فیصلہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی روکا، ان سے ہم نے پوچھنا ہے بتاؤ علی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ اگر سارے اعمال تلنے کے بعد بھی اگر نظریہ علی کے بارے میں درست ہے، علی کا مسئلہ الگ ہے، ہم اب بھی فیصلہ کر کے جنت کو لے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ جب وہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے کہ ان کو روک لو، ان سے سوال کرنا ہے۔ وقفوہم انہم مسئولون، یہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 24 ہے۔ اس میں ہے کہ وقفوہم، روک لو ان کو، انہم مسئولون، ان سے سوال کرنا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سوال جو کہ ہر انسان سے قبر میں پوچھے جائیں گے کہ من ربک، من نبیک، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ من نبیک، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ جب یہ سوال ہو چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر اور کوئی سوال نہیں رہتا مگر وقفوہم انہم مسئولون، کہ جو جہنمیوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ولایت یا ان کے خلیفہ ہونے کے متعلق، کہ ان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے ہے۔ وقفوہم انہم مسئولون آیت نمبر 24 کے اندر اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے کہ روک لو ان کو، ان سے سوال کرنا ہے۔ اب سوال کیا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں، بلکہ آیت نمبر 25 کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ ما لکم لا تناصرون، کہ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے۔ یعنی دنیا میں جیسے ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے ہر کام میں، تو یہاں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے کہ جہنم سے بچ جاؤ۔ پورا جملہ اس طرح بنے گا کہ وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون، روکو ان کو، ان سے سوال کرنا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ ما لکم لا تناصرون، تم لوگ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ولایت کے بارے میں۔
یہ کچھ علماء جو کہ دین کو گڑ مٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مولوی صاحب ہو، کوئی بھی بات ہو، اس کو پہلے خود پڑھیں، قرآن مجید سے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، ایک تفسیر نہیں کئی تفاسیر میں خود ملاحظہ کریں اس کے آگے اور ان کی بعد والے آیتوں کے ساتھ، تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو انسان کو۔